नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, रौनक अफरोज़ है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका पुरदफ़ा खैर मक़दम है। और हम दोनों की तरफ से नाज़रीन का भी इस्तकबाल है, आप सबका भी खैर मक़दम है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम क़ारी साहब से कुछ सुने, आपको आज के मौज़ू के बारे में बता दें। आज से इंशाअल्लाह हम अज़मत सहाबा के नाम से एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और हर सनीचर आज के इस ख़ास शो में किसी न किसी सहाबा के बारे में, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों के बारे में आपको बताया करेंगे। तो उसके लिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार। आगाज़ के लिए क़ारी साहब के पास चल रहे हैं। एक खूबसूरत सी नात पाक के साथ आप आगाज़ कर रहे हैं। इब्तिदा कीजिए, हम मतन गोश हैं। कोई मिसाल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसाल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। सुभान अल्लाह। उन्हें खल्क़ करके नाज़ा, हुआ खुद ही दस्त कुदरत। उन्हें खल्क़ करके नाज़ा, हुआ खुद ही दस्त कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसाल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा। बेशक बेशक। मेरे ताक़ जामने से बते के चराग़ जल रहे हैं। क्या बात है, बहुत मेरे ताक़ जामने से बत के चराग़ जल रहे हैं, मुझे खौफ तेरगी का कभी था ना है ना होगा, मुझे खौफ तेरगी का कभी था ना है ना होगा, किसी वहम ने सदा दी, कोई आप का मुमासिल, किसी वहम ने सदा दी, कोई आप का मुमासिल, तो यकीन पुकारे उठा, कभी था ना है ना होगा, यकीन पुकारे उठा, कभी था ना
یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. داد اس لیے رک گئی کہ ہم کھو چکے ہیں آپ کی ادائیگی میں اور اس کلام کے جادو میں. اس نعت پاک کا دوسرا شعر جب سے سنا ہے تب سے دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے یہ کہیں کہ ایک بار دوسرا شعر جو ہے جس میں چراغ کا ذکر ہے، تیرگی کا ذکر ہے، ذرا ایک بار پھر پڑھیے قاری صاحب. میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. میرے طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں. مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. کبھی خاموشی بھی داد ہوتی ہے قاری صاحب. ہر لفظ ایک موتی ہے اور آپ نے ایک ماہر کی طرح ان موتیوں کو ایک مالا میں پرو دیا. ہم صرف دعا دے سکتے ہیں اللہ آپ کے درجات بلند کرے. جزا اللہ دے گا انشاءاللہ. یقینی طور پر یہی جذبات ہمارے ناظرین کے بھی ہوں گے. تو ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ عظمت صحابہ کے نام سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عشق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں سر تاپا غرق ہیں، جنہوں نے قدم قدم پر آپ کے لیے مشکلات جھیلیں، قربانیاں دیں، تن من دھن سب کچھ وار دیا. ایک سائے کی طرح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، چاہے وہ غار میں ہوں، چاہے وہ بدر میں ہوں، چاہے وہ قبر میں ہوں. تو ہم بتائیں گے نہیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے. آپ بوجھیے، ہم بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب مولانا فارس مظہری صاحب کا. پرتپا خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب. استقبال ہے.
اور ناظرین آپ سب کا بھی خیر مقدم ہے. ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ نے بوجھ لیا ہوگا اس شخصیت کے بارے میں جن پر ہمارا آج کا یہ پورا ایپیسوڈ مبنی ہے, جن کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آج ہم مولانا صاحب کے ذریعے ان کی رہنمائی میں آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ کے بارے میں کیا کہا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کا احسان ادا کر دیا, ابوبکر صدیق کا احسان ادا نہیں کر سکا, ان کا احسان اللہ ادا کرے گا. اور مجھے کسی کے بھی مال سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابوبکر صدیق کے مال سے پہنچا ہے. تو آئیے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی, آپ کی پوری شخصیت, آپ کے کردار, آپ کی سیرت کے نمایاں گوشوں کو اجاگر کرتے ہیں. ابتدا میں جب ہم تعارف دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا تو مختصر سے لفظوں میں سمیٹنا چاہیں گے, حالانکہ سمیٹ نہیں سکیں گے اس کو, کیونکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے. آپ کا جو نام تھا وہ آپ کے گھر والوں نے عبد الکعبہ رکھا تھا, لیکن قبول اسلام کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا. آپ کی جو کنیت ہے وہ بڑی ایسی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. محسوس کیا جاتا ہے کہ ابو بکر اگر آپ کا نام تھا, ابو بکر آپ کو پکارا جاتا تو یقیناً آپ کے کسی بیٹے کا نام ہوگا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بکر جو ہے وہ نیکی یا بھلائی کو کہتے ہیں, اور آپ چونکہ ہمیشہ بھلائی کے کاموں میں پیش رہتے تھے اسی لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کے نام سے پکارا. اسی طرح آپ کو عتیق کی بھی جو ہے وہ نام سے پکارا جاتا ہے. آپ کی جو کنیت ہے یا لقب ہے آپ کا عتیق بھی ہے. تو عتیق جو ہے وہ آزاد کے لیے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت ابوبکر سے فرمایا تھا کہ آپ نار جہنم سے آزاد ہیں. تو حضرت ابوبکر کی شخصیت کے بارے میں آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو تمام طرح کی برائیوں سے, چاہے وہ شراب خوری ہو, چاہے وہ شرک ہو, بت پرستی ہو, چاہے وہ کوئی بھی بڑا گناہ جو اس زمانے میں جاہلیت میں تھا, آپ اس سے دور رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ نے کبھی شراب نہیں پی, تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں میں شراب نہیں پیتا, میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم سے اس کی بدبو آئے اور میری شرافت اور حمیت زائل ہو. تو یہ ایسی شخصیت ہے پاکیزہ اور منزہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رفیق کی حیثیت سے شامل ہونا تھا. تو کس طرح رفاقت کا آغاز کیسے ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ آپ نے فرمایا, وہ ان چند لوگوں میں یا اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو حنفاء کہا جاتا تھا. حنفاء وہ لوگ تھے عرب میں جن کا کوئی باضابطہ مذہب نہیں تھا, یعنی نہ تو وہ یہودیت سے تعلق رکھتے تھے, نہ نصرانیت سے تعلق رکھتے تھے, اور اس معنی میں وہ مشرکین کے بھی شانہ بشانہ نہیں تھے اور ان کے رسوم و رواج کو فالو نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی جو باقیات تھیں, دین ابراہیمی کی جو باقیات تھیں توحید کی اور وہ اخلاقی اقدار کی, اس کی پیروی کرتے تھے. حضرت ابوبکر بھی اس میں سے تھے, حضرت عثمان بھی اس میں سے تھے, حضرت ورقہ بن نوفل بھی شاید انہی میں سے تھے, گرچہ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے, عیسائی مذہب کے, لیکن وہ عیسائی ہو گئے تھے. تو یہ ایک پورا طبقہ تھا جو دراصل ابراہیمک ٹریڈیشن کا فالوور تھا, اور اس کی جو خیر کی چیزیں ہیں جو اب بھی باقی رہ گئی تھیں اس عرب سماج میں, اس کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان لوگوں میں سے کی طرح سے جو ابراہیمی مذہب پہ رہنے کی وجہ سے یا ابراہیمک ٹریڈیشن پہ رہنے کی وجہ سے کبھی غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کیں. کبھی انہوں نے خود کہا کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا, میں نے کبھی اس طرح سے شراب نہیں پی, یا اور جو بنیادی چیزیں ہیں جس کو باضابطہ طور پہ تمام مذاہب میں غلط سمجھا گیا ہے, حرام سمجھا گیا ہے, اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے کبھی بھی ہاتھ نہیں لگایا. یہی وجہ ہے کہ ان کا دل صاف اور منزہ اور مجلہ تھا. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوی نبوت کیا کہ میرے پاس نبوت کا مجھے سزاوار بنایا گیا ہے, تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی یہ حیثیت ہے کہ سبوں نے کچھ نہ کچھ تھوڑا تأمل یا تذبذب کیا, لیکن ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے بالکل کوئی تأمل یا تذبذب نہیں کیا. جیسے ہی اسلام پیش کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا. بالکل. اور یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو پہلے 4 لوگ ہیں, خواتین میں حضرت خدیجہ آپ کے گھر کی, حضرت علی
آپ کے چچازاد بھائی اور آپ کے پر زیر کفالت تھے. حضرت زید بن حارث آپ کے غلام تھے. تو یہ تمام لوگ گھر کے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آپ کے گھر میں نہیں تھے، یعنی گھر والوں سے باہر تھے، لیکن بنا کسی تعمل کے اور فوری طور پر کہ اگر رسول پاک ایسا کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کی قدم قدم پر ان کی جو جس کو کہتے ہیں کہ سچائی، اسی لیے ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. ابھی واقعہ معراج بھی آپ سے جانیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان لیا. جی، اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوبکر صدیق کے ساتھ دوستی تھی، ایک تعلق تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا. ان دونوں میں کافی اچھی اور گہری شناسائی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو گہری شناسائی ہوتی ہے تو وہ ہر جو راز و نیاز کی چیزیں ہیں، یعنی اس کے ظاہر اور باطن سے واقف ہوتا ہے، اس کے شب و روز اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں، تو اس کے جو عیوب ہیں یا اس کی جو خامیاں ہیں اور خوبیاں ہیں اس پہ واضح ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ سب سے پہلے ان سے دور ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ انکار کر دیتے ہیں بالکل. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اس کا برعکس معاملہ ہوا. ایک طرف جو آپ کے رشتہ دار تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ ان پہ حقیقت واضح تھی کہ ان کے شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے، اور اس لیے ان کو دیر نہیں لگی کہ جس شخص کو ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی خامی اور عیب نہیں پایا جاتا. تو یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جس شخص کے ساتھ ہمارا برسوں کا تعلق ہے اور جس کو ہم نے کبھی بھی اس طرح کی غلط چیزوں میں نہیں دیکھا، جو امین ہے اور صادق ہے، جو ہمیشہ اپنے قول و قرار کا پابند رہا اور اخلاقیات پہ چلنے والا رہا، اس بنیاد پہ آپ نے فوراً بالکل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب، بالکل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کی محبت میں جانثاری میں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا بھی کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے، کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو گھیر لیا. حضرت ابوبکر کو خبر ہوئی، آپ دوڑے ہوئے وہاں گئے اور کہا کہ میں ایسے شخص کو کہ جان کے در پہ ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس پر لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر کو اس قدر مارا، اتنا زیادہ زد و کوب کیا کہ جب وہ گھر تشریف لائے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو لہو لہان نہیں تھا، جو زخمی نہیں تھا. اور آپ نے تکلیف سے ذرا سے ہوش اوسان آپ کے بحال ہوئے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اور اس وقت تک منہ میں دانہ پانی حرام رکھا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ کو دیکھ نہ لیا. تو یہ جو محبت کی بلا شبہ یہ جو محبت، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، یہ لفظ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں ابو بکر کو بناتا. اس لیے کہ جتنے بھی مواقع ہیں آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اس میں سب سے آگے بڑھ کر کے جو محبت کا اظہار کرنے والا اور اپنی قربانی پیش کرنے والا حضرت ابو بکر ہیں، جس کی بات آگے آئے گی. ہجرت کے موقع پہ غار ثور میں آپ نے اپنی محبت ہی کے نتیجے میں وہ تمام جو سوراخ جس سے آپ کو خطرہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچائے، کوئی کاٹنے والی چیز، ایزا پہنچانے والی چیز ایزا نہ پہنچائے، آپ نے اپنی ساری انگلیاں اس پہ رکھ دیں اور سانپ نے کاٹ لیا، اور جس کی تفصیلات معلوم ہیں کہ ان کے آنسو جب گرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ بیدار ہوئے. تو یہ ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق، مودت آخری درجے میں اسی طرح سے اس کا اظہار. یہ تو جسمانی قربانی مولانا صاحب، دل کی جو ہے وفاداری ہے، محبت ہے. اپنے تمام مال کو، جس وقت آپ اسلام میں آپ نے قبول کیا، آپ مکے کے ایک باصر تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے، 5-6 ہزار درہم اپنے پاس رہنے دیے، باقی سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. اور کس طرح نچھاور کیا ان تمام دبے کچلے غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہیں ان کے آقاؤں سے جو بہت سزائیں دیتے تھے، حضرت بلال کو، حضرت زنیرہ کو، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کو، عامر بن فہیرہ کو، ان سب کو آزاد کروایا. اور حضرت بلال کو جو جس طرح آزاد کرایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے حضرت ابو بکر کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. حضرت بلال کو جو سزائیں دیتے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ان کو آزاد کرایا، یہ بہت بڑی ایک قربانی تھی. یہ خاص ان کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو ہے. کمزوروں، جس کو قرآن میں مستضعفین کہا گیا ہے، ان مستضعفین کی خبرگیری کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا. چنانچہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں اپنے مال سے غلاموں کو چھڑوایا. دوسری طرف اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ مرتے وقت تک جب کہ خلافت میں تھے، آپ اپنی طرف سے مختلف غریب خاندانوں کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے چھپے
چھپ کر کے ان کی مدد کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوا. ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو کچھ اندازہ ہو سکا کہ اچھا ابو بکر اس طرح کا کام کرتے تھے. بالکل وہاں صاحب یہ جو سیرت کے نمایاں گوشے ہیں جہاں آپ کے عادات اور اتوار کا اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے، لیکن جیسے بھی آپ نے بتایا کہ غار ثور میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا آپ کو شرف حاصل ہوا، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، دوپہر میں گھر تشریف لائے، اور عموماً عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ دوپہر کے وقت میں آرام کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت ابوبکر سے بتایا کہ ہجرت کا اذن آ گیا. حضرت ابوبکر نے کہا مجھے معلوم تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، 2 اونٹنیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں. رسول پاک نے قیمتاً ایک اونٹنی لی، اور پھر جس طرح پوری رفاقت ہے، پورا سفر ہے. مدینہ جب پہنچے تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان میں کون رسول اللہ ہیں اور کون آپ کے رفیق ہیں. جی بتائیں کہ کس طرح انہوں نے وہ امتیاز ادھر لوگوں کو بتایا، کہ کس طرح پتہ چلا زبان سے نہ کہہ کر اپنے عمل کے ذریعے. جی دیکھیے یہ شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے کہ جس مقام پہ جو شخصیت ہے اس کو اسی مقام پہ رکھا جائے، اور جس مقام پہ میں ہوں اور اس اعتبار سے تواضع کا اظہار کیا جائے. چونکہ وہ تصویروں کا دور نہیں تھا کہ کوئی کسی شخصیت کو پہچان سکے، اس لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کی جو خوبی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ظاہری اس طرح کا رکھ رکھاؤ نہیں تھا کہ جس سے کوئی پہچان سکے کہ یہی سردار ہیں اور یہی نبی ہیں اور ان کے پیچھے ساری دنیا ہے. اب اس حالت میں وہ پہنچے کہ کچھ ایسی وجاہت یا کچھ ایسا تھا حضرت ابو بکر کے اندر کہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ ابو بکر ہی گویا محمد ہے اور محمد ابو بکر ہیں. جب یہ کیفیت دیکھی حضرت ابو بکر نے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف سے سر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سر پہ اس طرح سے انہوں نے چادر ڈال دی سائبان کے طور پہ کہ جس سے ایک امتیاز پیدا ہو جائے کہ دراصل یہ نبی ہیں اور میں ان کا خادم اور غلام ہوں. بالکل. اور یہ تو وہاں پہنچنے کے بعد کا منظر تھا. اگر راستے میں کوئی دیکھتا تو دیکھتا کہ حضرت ابوبکر کبھی آگے ہیں رسول پاک کے، کبھی پیچھے ہیں. رسول پاک نے دریافت کیا ہے کہ کبھی آپ آگے چلے جاتے ہیں کبھی پیچھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آپ پر حملہ آور ہوگا تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی شخص نہ حملہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. تو قدم قدم پہ جانے ساری کی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے. مولانا صاحب آئیے مل کر ایک وقفہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو ابھی تک کی گفتگو میں آپ نے جانا کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بنے رہے. سفر ہے، حضر ہے، بدر ہے یا قبر ہے. قبر کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کس طرح آپ ان کے پہلو میں دفن ہیں. لیکن جہاں بات ہوتی ہے بدر کی، جو پہلا غزوہ ہے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ شجاع آپ نے اپنی زندگی میں کسے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابوبکر کو پایا. بدر کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک جھوپڑی سی بنا دی گئی تھی، اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ وہاں پر رسول پاک کی مدافعت کے لیے کھڑا ہو سکے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق تنہا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی مدافعت کرتے رہے. تلواروں کے سائے میں وہاں پر جو بھی شخص رسول پاک پر حملہ آور ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق اس کے پر حملہ آور ہوتے یا اس کا جواب دیتے. تو شجاعت اور حمیت میں بھی آپ کبھی جو ہے وہ کم نہ تھے. سخاوت میں آپ کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں. لیکن ایک اہم واقعہ وہ ہے جب آپ کے محبوب، آپ کے رفیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے. اس دن چونکہ رسول پاک کی طبیعت صبح کے وقت کچھ بہتر تھی، لہٰذا آپ مقام سخت میں اپنے اہل و عیال کے پاس چلے گئے تھے. وہاں آپ کو خبر ملتی ہے کہ رسول پاک کا وصال ہو گیا. آپ آتے ہیں، حضرت عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں، اور وہاں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جب نظر ڈالی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں. جو کلمات اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک کے جسد اطہر کے پاس کہے وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں. اور کس طرح مسلمانوں کے جو جذبات خاص طور پر حضرت عمر کے مشتعل ہو رہے تھے، کس طرح ان کے زخموں پر مرہم رکھا. جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہیں بے پناہ ہیں، بے شمار ہیں. لیکن اگر ان کے بہت بڑے بڑے کارناموں کی جو فہرست مرتب کی جائے، ان میں سے جو چند بڑے کارنامے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت میں انتقال ہوا، اس وقت جو ایک خوف، ایک سراسیمگی، ایک کبیدگی اور ایک عجیب طرح کی جو کیفیت پیدا ہوئی امت مسلمہ کے درمیان، اس پوری کیفیت کو اس سچویشن کو کنٹرول کرنے میں جس شخصیت نے سب سے آگے بڑھ کر کے اپنا کردار کا مظاہرہ کیا، وہ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا آدمی
کہ جو اپنے وقت کے شجاع ترین مرد تھے جن کے اندر صبر و برداشت تھی، لیکن ان کی قوت برداشت اس طرح سے جواب دے گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو وہ کہتے تھے کہ ایسا بالکل ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے، وہ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے موسیٰ طور پہ گئے ہیں، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک سفر ہے لیکن ابھی ان کی موت نہیں آئی ہے۔ یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور اس موقع پہ انہوں نے نہ تو عمر سے کچھ کہا نہ دوسرے صحابہ سے کچھ کہا، بلکہ صرف یہ کیا کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور پھر حضرت صدیق نے کہا کہ دیکھو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرتا تھا، جو اس کی عبادت کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حی اور قیوم ہے، وہ زندہ ہے، لیکن جو محمد کی اگر پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر ان کا انتقال ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا قتل کر دیا جائیں، تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی آیت ان کے کانوں میں گئی ویسے ہی ان کے حواس جو بالکل مختل تھے بحال ہو گئے، انہیں لگا کہ یہ آیت اس وقت اتری ہے، ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، اور وہ تلوار رکھ کر بیٹھ گئے بے ساختہ۔ جی، یہ کیفیت۔ پھر آگے جو انہوں نے جس طریقے سے اس پوری جو ایک پولیٹیکل سچویشن تھی اس کو کس طرح سے انہوں نے سنبھالا حضرت ابوبکر صدیق نے، وہ ان کی زندگی کا نہایت اہم باب ہے۔ انتشار سے بچایا مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں، یہاں تو تجہیز و تکفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور باقی لوگ مصروف تھے، لیکن ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان اس بات پر ہو رہا تھا مشورہ یا نزاع جس کو کہہ سکتے ہیں کہ امیر کون ہوگا۔ اب اتفاق رائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، یعنی کہ قریش کے لوگ میں سے ہی امام کوئی ہوگا، اور باتفاق حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں پر سب بیعت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے جو خطبہ بیان کیا تھا وہ خطبہ بہت اہم ہے، بہت خوب ہے، بہت اہم ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اے لوگوں، میں کبھی بھی تمہارا امیر بننا نہیں چاہتا تھا، مجھ پہ ایک ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس کا میں متحمل نہیں ہوں، اور اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو میں اسے اٹھا نہیں سکتا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم کو یہ حق حاصل ہے، اگر تم چاہو تو میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ خود حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، یہ مجھ پہ لادا گیا ہے، میں خود اس کا خواہش مند نہیں ہوں، اس لیے تمہیں پوری طرح سے اختیار ہے۔ اس پہ لوگوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہم آپ سے رضامند ہیں اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب خلیفہ بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب ایک بہت اہم کام جیش اسامہ، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا تھا۔ اب جیش اسامہ کی روانگی، اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ماحول تھا چاروں طرف کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ لشکر چلا جاتا ہے تو مدینہ کی طرف لوگوں کے جو ہے وہ حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مدینہ خالی ہو جاتا ہے اور مجھے یہ خوف ہو کہ کوئی درندہ آ کر مجھے اٹھا کر لے جائے گا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں بھیجوں گا، نہیں روکوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے میں اس کی پیروی کرنے پہ مجبور ہوں، میں پیروی کروں گا، چاہے اس کے نتائج کیا ہوں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنت کو پیش نظر رکھنا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کیا اور جس کا حکم دیا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہاں جیش اسامہ کے ساتھ ایک معاملہ اور تھا، 17 سال کی عمر تھی حضرت اسامہ کی، اب جو وہاں کبائر صحابہ موجود تھے انہیں ان کی سرداری پر بھی کچھ تأمل تھا۔ اب ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق، یہاں بھی حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ رکاب میں چل رہے ہیں، حضرت اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا مجھے اترنے کا حکم دیں۔ آپ نے کہا کہ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں تمہاری ہمراہی میں چند قدم آگے بڑھوں۔ تو یہ اس بات کا بھی اشارہ تھا کہ جن لوگوں کے دل میں کچھ اعتراض تھا وہ اعتراض دب گیا۔ اور یہ بھی کہ قیادت کسی کی بھی ہو، چاہے وہ کتنا ہی نو عمر ہو، چاہے اس کی صلاحیت کا پیمانہ و معیار جو بھی ہو، لیکن اگر وہ قائد ہے اور امیر ہے تو ہر کے لیے وہ قابل تقلید ہے، اور ہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تقلید کرے، اس کی پیروی کرے اور اس کو اپنا امیر تسلیم کرے۔ اب فتنوں کی بات کرتے ہیں، منکرین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد، دونوں پہ چاہیں گے آپ کی تفصیلی رہنمائی کہ منکرین زکوٰۃ سے کس طرح آپ نے جو ہے مقابلہ کیا، اور جو فتنہ ارتداد تھا اس کا کس طرح اس کی سرکوبی کی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت جو تھی اس کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے اور جس نے پوری اسلامی تاریخ پہ دور رس اثرات قائم کیے، وہ دراصل یہ واقعہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں انجام پایا۔ وہ یہ کہ
حضرت عائشہ کے بقول کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے تمام پورے کے پورے عرب دوبارہ اپنے دین کی طرف واپس آ گئے ہوں. یہ خود بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں جو قبائل عرب تھے وہ سب دوبارہ اپنے دین پہ یعنی شرک پہ آ گئے. ایسی صورتحال میں اس پوری پولیٹیکل سچویشن کو سنبھالنا، اس کو کنٹرول کرنا ایک دشوار گزار مرحلہ تھا، انتہائی شدید ترین. اس میں جو صدیقی فراست تھی وہ اس نے جو کام کیا وہ غیر معمولی تھا. صورتحال یہ تھی کہ مختلف طرح کے گروپ تھے. ایک تو وہ بڑی تعداد جس نے بالکل ہی اپنے دین کو اختیار کر لیا تھا. دوسری طرف ایک تعداد وہ تھی جو کچھ مدعیان نبوت جیسے سجاح جو خاتون تھی یا مسلمہ، اس کے مذہب کو، اس کی نبوت کو اس نے اختیار کر لیا تھا. اور ایک جماعت وہ تھی کہ جس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا کہ میں نماز، روزے وغیرہ کو تو قبول کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں جماعتوں سے جنگ کی اور ان تینوں میں کی جو قوت تھی، جو شوکت تھی، اس کو توڑ کر کے کامیابی حاصل کی. یہ تمام کے ساتھ جو ان کی جنگیں ہوئیں وہ سب جنگ ردہ کہلاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اقال، ایک معمولی سی چیز بھی اگر وہ زکوٰۃ میں لیتے تھے تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصولہ ہے، جو ان کو دیا جاتا رہا ہے، میں ہر حال میں ویسا ہی کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا جو محسوس ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے ایک قوت ٹوٹ گئی ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ شوکت نہیں رہی، وہ دبدبہ نہیں رہا اور صورتحال بدتر ہو گئی ہے. لوگوں کا ایمان دوبارہ اس پہ بحال ہو گیا، وہ روب، وہ دبدبہ دوبارہ قائم ہو گیا. وہ فتنہ جو اٹھ کر پورے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا وہ فتنہ بالکل ختم ہو گیا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی. ورنہ دوسرے صحابہ کرام اس کے مقابلے میں یہ کہتے تھے کہ مثال کے طور پر خود حضرت عمر فاروق کا یہ موقف تھا کہ یہ ان لوگوں سے جنگ نہ کی جائے جو کم سے کم تمام چیزوں کو قبول کر رہے ہیں لیکن صرف زکوٰۃ کے منکر ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا کہنا تھا کہ نہیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر اس وقت اگر تھوڑی سی ڈھیل دے دی جائے اور اس وقت اس کا مظاہرہ کیا جائے تو لوگوں کو محسوس ہوگا کہ گویا اب وہ پہلی سی والی طاقت نہیں رہی جو محمد کے وقت تھی. بالکل. مولانا صاحب، ابھی آپ نے جس طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا ذکر کیا، مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ ایک بڑی خوفناک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ. 300 سے زائد حفاظ اس میں شہید ہو گئے. اس وقت تک قرآن جو تھا وہ حفاظ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا. خدشہ یہ ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن پاک کیسے محفوظ رہے گا؟ گرچہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن یہاں تدوین جس طرح سے ہوتی ہے یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. کس طرح یہ کارنامہ انجام پذیر پاتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت یہ جو قرآن کا نزول پچھلے 23 سالوں میں ہوتا رہا تھا وہ کوئی مدون شکل میں نہیں تھا. وہ مختلف چیزوں پہ، کچھ اوراق پہ، کچھ ہرن کے چمڑے پہ، کچھ پتھروں پہ، کچھ اور مختلف چیزوں پہ وہ لکھی ہوئی ایک بکھری ہوئی شکل میں موجود تھا. ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ وحی الہی کو، یہ قرآن کو ایک جگہ مدون کر دیا جائے، کمپائل کر دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے مطابق سمجھتے تھے کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خالص متبع سنت اور منہج نبوی کی پیروی کرنے والے تھے. اس معاملے میں حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا اور اس کی بنیاد پہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی جمع کا اور تدوین کا حکم دیا. چنانچہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کو زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا نگراں بنایا اور اس کے تحت وہ جتنی بھی اس طرح کی بکھری ہوئی ساری کی ساری آیات تھیں ان تمام کو جمع کیا گیا اور اس کو باضابطہ طور پہ ایک کتاب کی شکل میں، اس قرآن کی شکل میں جو اس وقت موجود ہے وہ اس کو شکل میں دیا گیا اور اس کو الام کا نام دیا گیا. الام اس کو کہا گیا اور اس طریقے سے قرآن کی تدوین کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت کے اولین وقفے میں انجام پایا. بالکل مولانا صاحب، حضرت ابوبکر صدیق کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں قدم قدم پر ہمارے پاس روشن مثالیں موجود ہیں. کامیاب تاجر تھے، خوشحال تاجر تھے. خلافت کے بعد اگلے دن، خلیفہ بننے کے اگلے دن دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے کہ آپ 2 چادریں لیے بازار میں جا رہے ہیں. پوچھا یہ کیا؟ بولے کہ اگر میں یہ فروخت نہیں کروں گا، کاروبار نہیں کروں گا تو میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، پرورش کہاں سے ہوگی؟ تو وہاں پر حضرت عمر فاروق نے پھر کہا کہ آپ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ اپنے انتقال کے وقت
اپنی ایک جاگیر فروخت کر کے اس تمام وظیفے کی رقم واپس کروا دی. تو زندگی کے کچھ اور پہلو ہیں انشاءاللہ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات پر بھی جانیں گے مولانا صاحب سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. حضرت ابوبکر صدیق جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا خاموشی سے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حقوق العباد بڑی خاموشی سے ادا کرتے تھے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی. اور حضرت عمر فاروق جنہیں زندگی بھر رشک بھی رہتا تھا اور وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ حضرت ابوبکر سے سبقت لے جائیں. تو ایک بار انہوں نے ان کا گزر ہوا ایک علاقے سے، دیکھا کہ ایک نابینا بڑھیا ہے، کمزور سی عورت ہے، اور اسے پوچھا کہ اماں جان آپ نابینا ہوتے ہوئے بڑے خوش اور مطمئن سی نظر آ رہی ہیں، گھر بھی صاف ستھرا ہے، گھڑے میں پانی بھی بھرا رکھا ہے، آپ کی خدمت کون کرتا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے بتایا کہ میں تو نہیں جانتی بیٹا، اتنا پتا ہے کہ منہ اندھیرے ایک شخص آتا ہے اور میرے گھر میں جھاڑو لگا جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے اور تمام کام انجام کر کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اگلے دن صبح سویرے اس گھر کے پاس پہنچے اور طاق میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کہ یہ کون شخص ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، معمول کے مطابق تمام کام انجام دیے اور جس خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں کبھی بھی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ابوبکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی. سیرت، کردار، آپ کے ذاتی عادات و خصائل، اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے مولانا صاحب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی جو خصائص و امتیازات ہیں، ان میں جو بنیادی چیز اور جو بنیادی پہلو ہے وہ تو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایک دینی فراست تھی، وہ دینی فراست اتنی غیر معمولی تھی جیسے وہ آنے والے نقشے کو دیکھ رہے تھے، اسلام کی تاریخ کو دیکھ رہے تھے. اس لیے جو اسلام کی تاریخ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی، اس کی بنیاد گزار، ان کی بنیاد رکھنے والے دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت میں انہوں نے جو بنیاد اٹھائی، جس طرح سے انہوں نے اس کو مضبوط کیا، اس کا فائدہ اگلے جو خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں اسلام یعنی شام میں، مصر میں اور پورے ایران اور عراق میں پھیل گیا پوری طرح سے. یہ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی محنت تھی. انہوں نے وہ تمام چیلنجز، وہ تمام رکاوٹیں، وہ تمام مسائل جو سیاسی سطح پہ کھڑے ہوئے تھے، ان تمام مسائل کو انہوں نے ختم کر دیا. ایک طرف سیاسی سطح پہ انہوں نے ساری دیواریں مضبوط کی، دوسری طرف آپ نے اپنی دینی فراست کے تحت دیکھیں کہ قرآن کریم کا جو کارنامہ تدوین کا تھا، یہ خود انہوں نے انجام دے دیا. اس طریقے سے ایک طرف دینی بنیاد پہ اسلام کی دیواروں کو مضبوط کیا، دوسری طرف انہوں نے سیاسی بنیاد پہ جو بھی اس طرح کے چیلنجز درپیش تھے، ان پورے چیلنجز کو انہوں نے سمجھتے ہوئے ان تمام طاقتوں کو جو اسلام کے دیواروں کو گرا دینے کے لیے اور مسمار کر دینے کے لیے کہ در پہ آزار تھیں، انہوں نے ان تمام دیواروں کو گویا کہ ڈھا دیا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو دینی فراست ہے، یہ بالکل ایک غیر معمولی سی چیز تھی. آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ. دوسرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی سنت کے اتباع کا جو ایک مزاج انہوں نے پیدا کیا، یہ ایک غیر معمولی سی چیز تھی جو دوسرے صحابہ کرام میں کم تھی آپ کی بنسبت. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ہمیں اس سے یہ نہیں ہے. ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا ہے، جو روشنی دکھائی ہے، ہمیں بالکل اس کی اتباع کرنی ہے اور ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. اسی کا یہ فائدہ پہنچا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سیاسی سطح پہ جو ان کو کامیابی ملی، دراصل اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی بعین ہی بالکل وہ پیروی ہے. تیسرے جو آپ کی شخصیت کا ایک اہم نشان اور عنوان ہے، وہ آپ کی سخاوت ہے، آپ کی شجاعت ہے. آپ کی سخاوت کے واقعات سے آپ کی پوری زندگی اور پوری سیرت بالکل بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے مال کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لٹا دیا. اور یہ بالکل جب سے اسلام آیا، جب سے آپ نے اسلام کو قبول کیا، اس وقت سے لے کر کے جس کے کچھ واقعات آپ نے بتائے، مرتے دم تک انہوں نے اپنے پورے مال کو گویا اس کے راستے میں قربان کر دیا. اس طرح سے اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کا پورا نمونہ حضرت ابوبکر صدیق کی حیات میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے جنت خریدی اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے بھی. چنانچہ سارے مال و اسباب لٹا دیے. تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے.
ساری کے ساری اسی طرح ہجرت کے موقع پہ انہوں نے سب کچھ لا کر کے رکھ دیا، اور جو اپنے والد تھے ان کے پاس کچھ ایسی گٹھری رکھ دی کہ جس میں وہ ان کے والد اندھے تھے، نابینا تھے، جس میں کچھ کنکڑیاں تھیں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کچھ درہم و دنانیر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بے پناہ توکل اور بھروسہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ انسیت اور محبت، اور راہ حق میں فداکاری اور جانثاری کا آخری حد تک جذبہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا. اور اسی طریقے سے وہ جو ہم دیکھتے ہیں شجاعت، جو چوتھی چیز ہے جس کا نمونہ آپ نے یوم بدر کے موقع پہ دیکھا، غار ثور میں دیکھا، خود ہجرت کے موقع پہ دیکھا. ہجرت کے موقع پہ آپ ان کا ساتھ دینے والے تھے، اور محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیا صورتحال بنے گی، کیونکہ سارا مکہ آپ کے خلاف، آپ کی جان کے درپے آزار، ایسے میں نکل کر کے جانا ایک انتہائی خطرے کا سودا تھا. لیکن آپ کی جانثاری اور فداکاری کی وہ انتہائی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے قائم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ روشنی ملی، اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی جو تاریخ بنی ہے جانثاری اور فداکاری کی، دراصل اس کا ایک بہت بڑا سورس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. عشرہ مبشرہ میں ہے، اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ ایک طرف خوف خدا ہے، دوسری طرف رجا بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دنیا میں چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لے. پھر بھی حضرت ابو بکر کے خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ خوف ہو کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک شخص صرف جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں ہوں گا، اور کہیں مجھے یہ اللہ کی ذات پر امید ہو کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے اور میں صرف ایک جنت میں جاؤں گا، تو مجھے یہ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. تو خوف اور رجا کے درمیان جو ایک مومن کا دل رہتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس کی روشن مثال تھی. بے شک عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود پل پل ہمیشہ آپ اکثر کہتے تھے کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا، کاش کہ میں تنکا ہوتا. تو آپ کی پوری شخصیت ایسی ہے، جیسے آپ نے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، کہ شروع سے لے کے آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سب سے پہلے تو اللہ کی اطاعت بندگی، اور پھر رسول خدا کی محبت، عقیدت، سرشاری، وفاداری، اور تن من دھن قربان کر دینے کی جو صفت پائی جاتی ہے، اور تواضع اور انکساری کی آخری انتہا ہے جو حضرت ابوبکر کے یہاں پائی جاتی ہے. یعنی وہ تمام مقامات اعلیٰ حاصل ہونے کے باوجود جو آپ کا اپنا مزاج انکساری اور فروتنی کا ہے، وہ اس آخری درجے کا ہے جس کی توقع کم شخصیات سے کی جا سکتی ہے. بالکل. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود لڑکیاں آتی تھیں مدینے کی، اور وہ اپنی بکریوں کا دودھ آپ سے دہوا کر لے جاتی تھیں. ایسے گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں خلیفہ کون ہے. حضرت عمر کو جب خلافت ملی حضرت ابوبکر کے وصال کے بعد، تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت ابوبکر کا معمول کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ وہ بیت المال سے کچھ کھانا لے کر ایک جانب چل دیتے تھے. حضرت عمر نے کچھ کھانا لیا اور جو راستہ بتایا تھا وہ اس راستے پر چل دیے. چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف کونے میں ایک ویران جگہ پر ایک نابینا بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے. آہٹ پا کر اس نے پوچھا کہ اتنے دن سے کہاں تھا تجھے؟ اب میری یاد آئی ہے، اب آ گیا ہے تو مجھے کھانا کھلا. جب حضرت عمر فاروق نے اس کے منہ میں نوالے دیے، لقمے دیے، تو کھانے کے انداز سے وہ کہنے لگا کہ ایک تو 3 دن کے بعد آیا ہے اور اب کھانا کھلانا بھی بھول گیا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو شخص تجھے کھانا کھلاتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ ہمارے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، میں عمر ہوں. یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، ترترانے لگا، کانپنے لگا، اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے ایسے وہ نقوش راہ جو امت کے لیے انہوں نے چھوڑا، اور جس پہ اب امت کا کام یہ ہے کہ ان نقوش راہ کو اپنے زندگی کا آئینہ بنائے، ان پہ چلے تاکہ اس کو وہ منزل حاصل ہو جو اس کے لیے مقدر کی گئی ہے. بالکل مولانا صاحب، اسی لیے کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو حضرت ابوبکر صدیق کے مختلف گوشوں کو ناظرین آج مولانا صاحب کی رہنمائی میں ہم نے اجاگر کیا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے سنیچر جب ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، تو کسی اور صحابی کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو منزہ کریں گے، سماعتوں کو مطہر کریں گے اور زندگی کو منور کریں گے. آئیے مل کر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور ہماری طرف سے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو ناظرین، ہماری آپ کی اور آج کی
ہماری آپ کی آج کی ملاقات یہیں تک. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. فی الحال بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. زی سلام پر دیکھتے رہیں خبروں کا یہ خوبصورت سفر. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.